لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين آنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بر محمد. دعا ہے پروردگار عالم، آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرمائیں جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد سب کی حاجات کو پورا فرمائے. بالخصوص آج جن مومنین نے افطاری کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرمائے. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس نے التماس دعا کا، خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم سب کے والی و وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سامعین محترم، الحمدللہ مسلسل ماہ بندگی میں، ماہ عبودیت، ماہ ضیافت پروردگار اپنی تکمیل کی طرف ہے، اور خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ شبہ قدر میں ہم اپنی بندگی کا اظہار کر سکے. اسی انسان کے لیے پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا ایک قسم اٹھا کر اعلان کر رہا ہے: ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. یعنی ہر انسان خدا کی نظر میں اس وقت تک گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، جب تک خدا کی نظر میں وہ یہ کام نہ کر لے. پھر اسی کو خدا نے استثناء کیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر الا الذین آمنوا. یعنی اگر انسان نے اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے، الا الذین اسلموا نہیں کہا اللہ نے، کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو اسلام لائے، یہ نہیں کہا الا الذین آمنوا، وہ لوگوں کے سوا کہ جو صاحبان ایمان ہیں. پس وہ خسارے میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہے. وعاملوا الصالحات، اور صرف صاحب ایمان ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ تمہیں عمل صالح انجام دینے ہیں.
یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایمان والے تو ہو جاتے ہیں مگر آپ کا کردار صالح نہیں ہو پاتا. یعنی ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اس ایمان پر باقی رہنا یہ ضروری ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اور پھر یہاں شرط رکی نہیں ہے، فرمایا وہ لوگ کہ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کی تاکید کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی بھی تاکید کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کا دامن پکڑ لیتے ہیں. پس خدا کی نظر میں وہ بندہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ بندہ خسارے میں نہیں ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب عمل صالح بھی ہو اور حق اور صبر کی تاکید، تلقین، حق اور صبر کا ساتھ بھی دینے والا ہو. یعنی خدا کی نظر میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو خسارے سے نکالنا چاہتا ہے، خسارہ یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، تو اسے ان چیزوں کا ساتھ دینا ہوگا کہ اسے صاحب ایمان ہونا پڑے گا، یعنی مؤمن ہونا پڑے گا، اور عمل صالح رکھتا ہو اور حق اور صبر کے ساتھ ہو. اب ہم معصوم کے کلام سے دیکھتے ہیں کہ مؤمن کون ہے اور صالح کون ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں کیا کہا کہ ہمیں یہ دو صفات اپنانی ہیں، صالح ہونا ہے اور مؤمن ہونا ہے. دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت تمام کروں گا. ایک روایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وآل محمد وعجل فرج، اور ایک روایت انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام سے. اللہم صلی علی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ دو لوگ، یہ لوگ کامیاب ہیں خدا کی نظر میں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، جو صاحب ایمان ہو، جو مؤمن ہو اور عمل صالح بھی کرتا ہو. اب مؤمن کی علامات کیا ہیں خدا کی نظر میں اور ائمہ کی نظر میں، اور صالح کیسے بنا جا سکتا ہے؟ پہلے امام امیر المؤمنین کی انشاءاللہ روایت سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں لولا خمس خصال لصار الناس كلهم صالحین. عجیب روایت ہے. فرمایا اگر یہ 5 خصلتیں، عادتیں، صفات، ایٹریبیوٹس نہ ہوتی، اگر یہ 5 عادتیں لوگوں میں نہ ہوتی تو پوری کائنات کے لوگ صالح بن جاتے. یعنی یہ 5 عادتیں، 5 خصلتیں اگر نہ ہوتی تو پوری کائنات کے لوگ کیا ہو جاتے؟ صالح ہو جاتے. یعنی وہ صالح جسے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ صالح کہ جو خسارے میں نہیں ہے، جو کامیاب ہے. امام فرماتے ہیں اس صالح کی یہ نشانیاں ہیں. فرمایا پہلی اس کی خصلت، وہ پہلی خصلت کیا ہے کہ اگر مومنین میں، لوگوں میں نہ ہوں تو لوگ صالح بن جائیں. پہلی عادت کیا ہے؟ القناعت بالجہل. پہلی خصلت کہ لوگ جہالت پر قناعت کر جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی علم نہیں ہے اور اس بات پہ مطمئن ہے کہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، قناعت کرتے ہیں جہالت پر. اگر میں نے یہ مسئلہ پوچھ لیا تو لوگ کیا سمجھیں گے، مولانا کیا سمجھیں گے، ابھی تک اس کو یہ معلوم نہیں تھا. اگر میں کہوں گا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے مجھ پر. القناعت بالجہل. اگر مجھے کوئی دین کا مسئلہ نہیں پتا تو میں کیسے پوچھوں کسی سے؟ اگر کوئی مجھ سے چھوٹا ہے، وہ زیادہ صاحب علم ہے، تو اس سے کیسے پوچھوں؟ میری تو بے عزتی ہو جائے گی، میرا وہ ایک فخر اور تکبر ختم ہو جائے گا. القناعت بالجہل. مولا فرماتے کہ جو جہالت پر قانے رہتے ہیں، اس پر باقی رہتے ہیں، اپنی جہالت کو دور نہیں کرتے ہیں. اسی لیے امیر کائنات نے فرمایا تھا العلم حیات والجہل ممات. فرمایا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. علم زندگی ہے، جہالت موت ہے.
اور اس لیے امام فرماتے ہیں علم ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی حسین صفت ہے علم کہ اگر کسی جاہل کو بھی عالم کہا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ بھائی کسی چور کو، مثلا کوئی چور نہ ہو اسے آپ چور کہیں، یا کوئی بے وقوف نہ ہو اسے آپ بے وقوف کہیں، تو وہ برا مانے گا یا اچھا مانے گا؟ برا منائے گا۔ اب ایک جاہل ہے اس کو آپ عالم کہہ دیں تو مولا فرماتے ہیں علم ایسی صفت ہے کہ وہ بھی اس صفت پر خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ یعنی امام کی نظر میں کہ جو صاحب علم ہے در حقیقت وہ زندہ ہے۔ اسی لیے تو جہالت کا کیا کہا تھا کہ ہمارا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ بس امام کا چاہنے والا علم کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے تو نبی نے اتنی تاکید فرمائی علم پر۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک۔ یعنی نبی تمہیں پوری زندگی میں طالب علم دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی تمہاری پوری زندگی علم کی تلاش میں ہونی چاہیے، تمہاری پوری زندگی علم کی تلاش میں ہونی چاہیے کہ ماں کی گود سے، یعنی نبی نے کوئی قید ہی نہیں چھوڑی۔ فخر تو انسان تب کرتا ہے نا کہ جب میں کہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ بھائی نبی نے بتایا عالم تو تم ہو ہی نہیں سکتے، ماں کی گود سے قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ یعنی جب تم حاصل کر رہے ہو تم عالم نہیں، تم طالب علم ہو، پھر فخر کس چیز پہ کرو گے؟ تکبر کس چیز پہ کرو گے؟ ابھی تو تم سیکھ رہے ہو، ابھی تو تم اپنی جہالت دور کر رہے ہو، ابھی تو اپنی لا علمی ختم کر رہے ہو۔ بس فرمایا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ اس لیے امیر کائنات سے جب پوچھا گیا اگر آپ کے سب دشمن آپ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں پہلے کس کو ماریں گے؟ فرمایا میں سب سے پہلے جہالت کو قتل کروں گا۔ یعنی جہالت ہی ہے کہ جو لوگوں کو امام کے مقابلے میں لا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ لوگ امام کو نہیں پہچانتے ہیں، جہالت ہے کہ لوگ امام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے قاتل بن جاتے ہیں۔ فرمایا العلم حیات، علم زندگی ہے۔ پس القناعت بالجہل، جہالت پر باقی رہنا، نہ سیکھنا۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ صفت نہ ہو تو سب لوگ صالح بن جائیں، کہ جو صالح اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ علم زندگی ہے۔ مولا سے پوچھا علم حاصل کیسے کریں؟ علم صرف یہ نہیں کہ آپ کتابیں پڑھیں، علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں تو آپ نے علم حاصل کر لیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 20 سال حوزے میں پڑھے ہوں پھر ہی آپ کے پاس علم آئے، آپ 10 سال یونیورسٹی میں پڑھے ہوں پھر ہی آپ کے پاس علم آئے۔ امام سے جب علم کی حقیقت پوچھی جاتی فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء۔ فرمایا علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن اپنے آپ کو خالص کر دو خدا کے لیے۔ یعنی تم وعدہ کرو خدا سے کہ ان 40 دنوں میں نہ میں کوئی حرام انجام دوں گا نہ کوئی واجب چھوڑوں گا۔ یہ 40 دن خالص کر دو خدا کے لیے۔ امام فرماتے ہیں خود بخود پروردگار تمہاری زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ 40 دن اپنے آپ کو خالص کر دو۔ العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اگر ہم علم حاصل نہ کرے تو کون کرے گا؟ کہ جن کو نبی کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ اگر ہم علم علی والے علم نہ سیکھیں تو کون سیکھے گا؟ کہ جن کا مولا ہی شہر علم کا دروازہ ہے، کہ جسے کائنات میں علم چاہیے نبی نے کہا فلیأت ببابھا، تو دروازے سے آؤ تمہیں علم عطا کیا جائے گا۔ بس علم زندگی ہے، علم نور ہے۔ اگر کائنات میں امام کی نظر میں کوئی زندہ ہے تو علم کی وجہ سے زندہ ہے۔ یعنی امام چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا علم کی تلاش میں رہے، اس لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ، کہ علم حاصل کرنا یہ واجب ہے ہر مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔
امام تمہیں جاہل نہیں دیکھنا چاہتے، بس اپنے دین کے لیے تلاش کرو. اس لیے امام نے فرمایا تھا، عجیب روایت ہے، توجہ کیجئے گا، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، فرمایا اگر ایک ساعہ، ایک گھنٹہ تم دین میں غور و فکر کرو، تفقہ فی الدین کرو، ایک گھنٹہ اگر تم دین میں غور و فکر کرو، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، فرمایا تمہارا یہ ایک گھنٹہ عبادت کرنے والوں کے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک گھنٹہ اگر تم خدا کے دین کے لیے کوشش کرتے ہو، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. عجیب ہے. بس امام فرمایا القناعۃ بالجہل، فرمایا اگر یہ 5 خصلتیں، عادتیں نہ ہوں تو سارے لوگ کیا بن جائیں؟ صالحین. پہلی خصلت کیا ہے؟ جہالت پر باقی رہنا. امام فرمایا یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری والحرص علی الدنیا، فرمایا اگر یہ خصلت نہ ہو تو سب لوگ صالح بن جائیں. دنیا کی لالچ، والحرص علی الدنیا. قرآن نے ہمارے نبی کو بھی حریص کہا ہے، لیکن حریص علی الدنیا نہیں کہا، حریص کہا ہے مؤمنین کی نجات کے لیے، کہ یہ ہمارا نبی حریص ہے لیکن وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ چاہتا ہے کہ مومنین کی کسی طریقے سے بخشش ہو جائے، وہ بخشے جائیں. پس حرص، ہر حرص برا نہیں ہے، الحرص علی الدنیا برا ہے. کون سا حرص اچھا ہے؟ الحرص علی الدین، الحرص علی العبادہ، کہ تم عبادت میں لالچی ہو جاؤ، کہ اگر وہ فلاں شخص نماز شب پڑھتا ہے تو میں دن میں سارے نوافل پڑھوں گا، اگر وہ 1 دن روزہ رکھتا ہے تو میں 2 دن روزہ رکھوں گا. یہ تمہاری لالچ ہونی چاہیے دین پر، عبادت پر، نہ کہ دنیا پر، کہ اگر اس کے پاس فلاں مکان ہے تو میں اس سے بڑا لوں گا، اگر اس کے پاس فلاں گاڑی ہے میں اس سے اچھی لوں گا. اور جب یہی سبب ہے کہ جب تم دنیا سے دل لگا لیتے ہو، دنیا کی لالچ تمہارے اندر آ جاتی ہے، تو پھر تم موت کو بلا سمجھتے ہو. لیکن جب تم دنیا سے دل نہیں لگاتے تو پھر موت کو علی کی ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہو. جب تم دنیا سے محبت کرو گے پھر تم موت سے ڈرو گے، لیکن جب تمہارے دل میں اہل بیت کی، دین کی محبت ہوگی، پھر تم خود اس درخت کو پانی دو گے جس پر تمہیں پھانسی دیا جائے گا. یعنی یہ الحرص علی الدنیا، امام فرماتے ہیں یہ ہمارے چاہنے والوں میں صفت نہیں ہونی چاہیے. پہلی صفت کیا تھی؟ القناعۃ بالجہل. کم از کم مجالس میں جب آئیں تو حدیث یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں بار بار تاکہ آپ کو حفظ ہو جائے، آپ اپنے بچوں کو سنائیں. اس لیے امام نے فرمایا تھا، امام رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد، فرمایا تھا کہ خدا رحم کرتا ہے ان پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. فرمایا امر سے زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو ہمارے کلام کو آگے پہنچاتے ہیں. معصومین کے کلام کو حفظ کریے، یاد کریے، ان کو سیکھیے، پھر آگے لوگوں کو پہنچائیے. امام فرماتے ہیں جب لوگوں تک ہمارا کلام پہنچتا ہے، ان کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ لوگ خود بخود سن کر کھچے چلے آتے ہیں. پس پہلی القناعۃ بالجہل، دوسری الحرص علی الدنیا، تیسری فرمایا والشح بالفضل. شح کہتے ہیں بخیل کو، بخل کرنا، کنجوسی کرنا. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم جو ہے وہ بخل ورزو، نہیں ہے تو کنجوسی کرو. فرمایا الشح بالفضل، کہ خدا نے جو تمہیں اضافی دیا ہے اس پر بھی جو کنجوسی کرے، بخالت کرے، اس پر بھی جو بخیل بن کر بیٹھ جائے، میں یہ صالح کی نشانی نہیں ہے. جتنا تمہارے حصے کا رزق ہے وہ کھاؤ، جو اضافی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں دو.
جو اپنا حصہ بھی کھائے اور اضافی میں سے بھی خدا کی راہ میں نہ دے وہ بخیل ہے، اور جو اپنا حصہ بھی اٹھا کے خدا کی راہ میں دے دے وہ کریم ہے۔ جو خود کھائے اور اضافی میں سے بھی نہ دے وہ ہے بخیل، اور جو خود بھی نہ کھائے اپنا حصہ بھی راہ خدا میں دے دے یہ کریم۔ اہل بیت کریم ہیں، جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ بس وَالشُّحُّ بِالْفَضْلِ، امام چاہتے ہیں کہ تم بخیل نہ ہو، تم کنجوس نہ بنو، خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اس لیے حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ اسلام پر جو آفت ہے وہ بخل ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی آفت کنجوسی ہے۔ اگر نعوذ باللہ حضرت خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام نہ پھیلتا۔ پس اسلام کی بنیاد سخاوت سے ہے، اسلام کی بنیاد کرم سے ہے، اسلام کی بنیاد جود و سخا سے ہے۔ پس امام تمہیں بخیل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اگلی صفت فرمایا وَالرِّيَاءُ فِي الْعَمَلِ، کہ جو تم کام کرتے ہو اس میں ریاکاری آ جائے۔ میں اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہوں، میں افطاری کرا رہا ہوں، میں مجلس کرا رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھ کر واہ واہ کریں، لوگوں کو پتہ چلے اس نے کیا مجلس پڑھی ہے، لوگوں کو پتہ چلے اس نے کیا کھانا دیا، لوگوں کو پتہ چلے اس نے کیا چیریٹی کی ہے۔ فرمایا کہ یہ صالح کی نشانی نہیں ہے، بس ریاکاری نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری ہر عبادت میں بیسک شرط کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ اگر نماز میں قربتاً الی اللہ کی نیت نہ ہو، آپ کی نماز پڑھنا گناہ ہے۔ پڑھ آپ نماز رہے ہیں، لکھے گناہ جائیں گے۔ کیوں؟ نیت قربتاً الی اللہ نہیں ہے، قربتاً الی الناس ہے۔ لوگوں کی آپ قربت چاہ رہے ہیں، لوگوں کی واہ واہ چاہ رہے ہیں۔ اگر خدا کی قربت نیت نہیں ہے کسی بھی عمل میں تو آپ کا ہر نیک عمل گناہ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ ظاہری صدقہ دے رہے ہیں لیکن کس لیے؟ لوگ واہ واہ کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی فلاں نے بہت اچھا کام کیا، بڑی اچھی چیریٹی، بہت نیک بندہ ہے۔ گھر میں نماز پڑھے تو 2 منٹ میں، اور مسجد میں نماز پڑھے لوگوں کے سامنے تو آدھا گھنٹہ نماز ہی ختم نہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کتنا دیندار ہے۔ پس امام فرماتے ہیں ریاکاری، عمل میں ریا آپ کے نیک اعمال کو گناہوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کرو قربتاً الی اللہ، خدایا تو راضی ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ مومن خدا کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ مومن، روایت کہتی ہے کہ حضرت جابر انصاری، حضرت عبداللہ بن جابر انصاری، یہ وہ امام کے صحابی، امام جنہیں رسول اللہ نے کہا تھا، جابر ابن عبداللہ انصاری، کے جسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ جابر تو میرے بیٹے باقر کو دیکھے گا تو انہیں میرا سلام عرض کرنا، میرا سلام کہہ دینا۔ اب یہ جناب جابر جب امام علیہ السلام کے زمانے میں آئے تو ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، امام عیادت کے لیے گئے تو امام نے احوال پرسی کی، پوچھا کیسے ہو؟ تو حضرت جابر کہنے لگے کہ مولا میں اس عالم میں ہوں کہ میں بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں۔ فرمایا میں جوانی کو، میں بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں، اور میں موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اب جو دوسرے تھے وہ یہ نہیں سمجھے کلام کے، اس سے مراد کیا ہے کہ بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں، بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں، موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا کہ جابر کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی امام کا چاہنے والا ہے، امام کے چاہنے والے کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، حکمت چاہیے۔ امام فرماتے ہیں جابر کا یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ ناشکری کر رہا ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ ایسی جوانی جس میں اطاعت خدا نہ ہو، اس جوانی سے میں اس بڑھاپے کو بہتر سمجھتا ہوں جس میں اطاعت خدا ہو۔ فرمایا ایسی بیماری جس میں خدا کا شکر ہو، میں اس بیماری کو اس صحت سے بہتر سمجھتا ہوں جس صحت میں خدا کی نافرمانی کی جا رہی ہو۔ اور
جس زندگی میں خدا کی معصیت کی جا رہی ہو، میں اس زندگی سے بہتر موت کو سمجھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں یہ تو تم لوگوں کے لیے ہے کہ تم بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھتے ہو، تم بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتے ہو، تم موت کو زندگی سے بہتر سمجھتے ہو، لیکن امام فرماتے ہیں ہمارا یہ عالم ہے کہ خدا ہمیں جس حال میں رکھے ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہا خدا کی رضا میں راضی ہو جانا، خدا کی تسلیم میں اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، خدا کے آگے اپنے آپ کو خم کر دینا۔ بس کیا علامت ہے کہ وَالرِّيَاءُ فِي الْعَمَلِ، اور آخری مولا فرماتے ہیں پانچویں علامت اگر نہ ہو یہ خصلت، یہ عادت، تو تمام لوگ صالح ہو جائیں۔ وَالْعِجَابُ بِالرَّائِ، کہ بس اپنی طرف سے ہی کہ جو میں نے کہہ دیا وہی پرفیکٹ ہے، اپنے آپ کو عجب کا شکار سمجھنا کہ جو میں کہہ دوں وہی پرفیکٹ ہے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یعنی پرفیکٹ ہوں، مجھ سے آگے کسی کا حرف نہیں ہو سکتا۔ جب انسان خود پسندی میں جو ہے وہ داخل ہو جائے کہ میرا کلام بس آخر کلام، امام فرماتے ہیں یہ ہمارے چاہنے والے کی صفات نہیں ہے۔ بس 5 صفات جو امام چاہتے ہیں کہ ہم میں نہ ہوں، کون کون سی ہیں؟ پہلی القناعۃ بالجہل، کہ جہالت پر باقی نہ رہو۔ دوسری کیا ہے؟ والحرص علی الدنیا، تمہارے دل میں دنیا کی لالچ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ دنیا کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا سے محبت کرنا بری بات ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا تھا جب کسی اپنے صحابی کے چاہنے والے کے گھر گئے، وہ بیمار تھا، امیر کائنات جب گئے تو دیکھا کہ اس کے پاس بہت بڑا گھر ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کی ہے روایت، امام علیہ السلام نے جب وہ اس کا گھر دیکھا، اتنا وسیع گھر ہے، تو امام نے ایک مرتبہ جملہ کہا اتنے بڑے گھر کا کیا کرو گے؟ اگر یہاں مولا رک جاتے ہیں تو یہ ہوتا کہ مولا نے دنیا کی نفی کی ہے، لیکن امام رکے نہیں۔ امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے بڑا گھر تمہیں وہاں ملے تو اپنے گھر میں دسترخوان بچھاؤ۔ فرمایا اپنے گھر میں لوگوں کو دعوت کرو، اپنے گھر میں اطعام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو خدا تمہیں اس سے بڑا گھر وہاں دے گا۔ یعنی امام دنیا کی نفی نہیں کر رہے، دنیا کماؤ، حلال جتنا کما سکتے ہو کماؤ، لیکن اس سے محبت نہیں کرو، جس طرح کما رہے اسی طرح خدا کی راہ میں خرچ بھی کرو، یہ چاہتے ہیں امام۔ بس یہ 5 صفات امام ہم میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اگلی 5 صفات یہ تو تھی صالحین، یعنی صالح بننے کے لیے یہ صفات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور مؤمن جسے خدا کہتا ہے کہ ایمان والے اور صالحین خدا کے سامنے کامیاب ہیں، وہ خدا کے سامنے خسارے میں نہیں ہیں۔ پس صالح کی 5 علامتیں آپ نے سن لی امام کے کلام میں۔ اب مؤمن کی 5 صفات کون سی ہیں؟ امام فرماتے ہیں علامات المؤمن 5۔ امام سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی، فرمایا مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ فرمایا الورع فی الخلوہ۔ امام فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی محفل نہیں، جس کی تنہائی پاک ہو۔ الورع فی الخلوہ، تقوی نہیں استعمال کیا گیا۔ تقوی یقیناً پاکیزگی ہے، تقوی یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جو خدا نے حرام قرار دی ہیں، یہ ہے تقوی۔ لیکن ورع کیا ہے؟ تقوی جب اپنے کمال تک پہنچ جائے، تقوی کی آخری منزل ہے ورع، جس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ورع یعنی آپ کئی ایسے حلال کاموں کو بھی چھوڑ دیں کہ کہیں وہ حلال کام آپ کو حرام کی طرف نہ لے جائے۔ یعنی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپس میں 2 لوگ بات کر رہے ہیں، اور ایک کہے کہ یار فلاں کی بات چھوڑو، رہنے دو، کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ نارمل بات کر رہے ہیں، لیکن بات کرتے کرتے آپ اس بات کو، کسی کے بارے میں بات شروع ہوئی، آپ نے وہ بات چھوڑ دی۔ مباح ہے، جائز ہے، بات کر سکتے ہیں، میرے بارے میں آپ 2 لوگ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے ترک کر دیں کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے، یہ ہے ورع۔ اور امام نے تقوی نہیں کہا، فرمایا الورع فی الخلوہ، خلوت میں صاحب ورع ہو۔ ہم معاشرے میں لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا ہمارا اخلاق ہے،
سلام بھی کرتے ہیں، عرض ادب بھی جوڑتے ہیں، اور جناب ایک دوسرے سے بڑی اچھے طریقے سے بات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بہت اچھا بن کے بھی دکھاتے ہیں، لیکن تنہائی میں گھر میں ہمارا کیسا اخلاق ہے؟ جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں ہمارا خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پس خدا کی نظر میں الورع فی الخلوہ، کہ خلوت میں تم صاحب ورع ہو، خلوت میں تم خدا کے بندے ہو، تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتے کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے؟ بس الورع فی الخلوہ۔ دوسری صفت کیا ہے مومن کی؟ امام فرماتے ہیں مومن کی دوسری صفت ہے الحلم عند الغضب، غصے کی حالت میں حلیم ہونا۔ جب آپ کو غصہ آئے، غصہ سب کو آتا ہے، ظاہرہ صفت ہے انسان کی، انسان کے اندر خدا نے ایک وہ حص رکھی ہے، غصہ سب کو آتا ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا، اسی غصے میں حلیم ہونا۔ اسی لیے خدا کی صفت بھی کیا؟ حلیم۔ وہ چاہے تو اس کی جتنی نافرمانی ہو رہی ہے 1 منٹ میں دنیا کو تباہ کر دے، لیکن وہ حلیم ہے، اور وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی حلیم ہوں۔ غصہ کرتے ہیں اور غصے میں سامنے جو آئے جو بول دیتے ہیں، جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں، جو ہو سامنے اس کو بول دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، غصہ آیا بس بعد میں سوری کر لی۔ بھائی اس میں کیا بڑا جو ہے وہ کمال کی بات ہے کہ پہلے آپ نے سب کچھ بول دیا، بعد میں آ کے سوری کر لی۔ کمال تو یہ ہے امام کی نظر میں کہ جب غصہ آئے تو اس وقت تم حلیم ہو، تم غصے پر قابو پانے والے ہو، نہ کہ غصہ تم پر قابو پا لے۔ روایتیں کہتی ہیں امام سجاد علیہ السلام کی کنیز تھی، امام علیہ السلام بیٹھے ہیں اور کھانے کے بعد وہ امام کے ہاتھ دھلوا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جار تھا، ایک بول تھا مٹی کا، جس سے وہ پانی ڈال رہی تھی امام کے ہاتھوں پر۔ وہ امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ بول چھوٹا، وہ جار چھوٹا اور امام کے سر پہ لگا۔ امام کے سر پہ جب لگا تو امام کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ توجہ کیجئے میری طرف، امام کے سر پر جب وہ لگا، امام کے سر سے کیا ہوا؟ خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب وہ امام کی کنیز تھی، ظاہر ہے ہماری جگہ کوئی ہوتا تو غصہ کرتا کہ تمہیں نظر نہیں آتا، تم نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ امام ہے، خدا کی صفات کے مظہر ہیں، حلیم ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اس کنیز نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، قرآن کی آیت پڑھی، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا اس کنیز نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وہ لوگ کہ جو غصے کو قابو میں پا لیتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو غصے پر قابو پاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی، امام کے سر سے خون بہ رہا ہے، لیکن امام نے کیا کیا؟ دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے اسے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یعنی پہلے اپنے غصے پہ قابو کیا، پھر کیا کہا؟ تمہیں معاف کیا، اور فرمایا جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ یعنی صرف کس لیے کہ وہ گھبرا گئی، وہ ڈر گئی کہ شاید امام مجھے کچھ کہہ نہ دیں، لیکن امام ہے، حلیم ہے۔ فرمایا الحلم عند الغضب، غصے میں قابو پانا یہ مومن کی صفت ہے کہ تم غصے میں کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ بس پہلی صفت کیا تھی؟ الورع فی الخلوہ، کہ خلوت میں تمہاری تنہائی پاک ہو۔ اللہ تمہاری تنہائی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہرہ معاشرے میں تو ہم کسی کے سامنے کوئی برا عمل کریں گے نہیں، تاکہ ہمارا چہرہ، ہمارا کردار خراب نہ ہو، لیکن تنہائی میں جب خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تب تم کوئی ایسا عمل نہ کرو۔ اور دوسری صفت الحلم عند الغضب، غصے کے وقت حلیم ہونا، بردبار ہونا۔ اور تیسری صفت فرمایا مومن کی کیا ہے؟ الصدقۃ فی القلہ،
کہ مومن جب اس کے پاس خود کے لیے بھی کم ہو پھر بھی راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے، پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ ادھر کیا صفت تھی کہ جو امام ہم میں نہیں دیکھنا چاہتے، بخل، کنجوسی، اور مومن کی صفات میں کیا ہے؟ مومن صدقہ دیتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اگرچہ اس کے پاس خود بھی کم ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی نے کچھ مانگ لیا کسی ضرورت مند نے، بھائی میرا تو اپنا پورا نہیں ہو رہا، تمہیں کیا دوں؟ امام فرماتے ہیں اگر اپنی بھی تمہاری پوری نہیں ہو رہی پھر بھی تم اس میں سے بھی خدا کی راہ میں دو، اگرچہ تمہارے پاس خود کم ہے۔ اگرچہ حسن و حسین، فاطمہ و علی کے پاس ایک روٹی ہو، وہ بھی دروازے پہ کوئی آ جائے تو اٹھا کے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ بس جتنا اگرچہ کم بھی ہے پھر بھی راہ خدا میں دو۔ اور اگلی صفت جو مولا نے فرمائی، 3 صفات ہو گئیں مومن کی۔ پہلی اس کی تنہائی پاک ہو، دوسری غصے میں حلیم ہو، تیسری کہ کم میں بھی صدقہ دیتا ہو، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ الصدق عند الخوف، کہ وہ خوف میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے اگرچہ اسے کسی چیز کا خوف ہے۔ مولانا صاحب کیا کریں، جاب ہے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو جاب نہیں چلے گی، بولنا پڑتا ہے۔ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، بولنا پڑتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس چیز کا بھی خوف ہے کبھی بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے، مومن صادق ہوتا ہے، اپنے مومنین کے ساتھ صداقت سے بات کرتا ہے۔ الصدق عند الخوف۔ اور آخری علامت جو امام نے فرمایا کہ مومن کی 5ویں صفت کیا ہے؟ الصبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت وہ صبر کرتا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ شکر پروردگار کرتا ہے۔ اور کربلا کیا ہے؟ کربلا یہی ہے کہ کربلا میں حسین سب کچھ لٹا رہا ہے، حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ آ رہے ہیں، لیکن حسین شکر پروردگار کر رہا ہے۔ یعنی کیا ہے کربلا؟ کہ کربلا میں وہ زینب کبریٰ کے جو ایک لمحہ اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہ رہے، جو ایک لمحہ اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہتی تھی، جن کے عقد میں یہ شرط رکھی گئی، مولا نے جناب عبداللہ کو بلا کے کہا تھا، اے عبداللہ، زینب کے عقد میں یہ شرط ہے کہ تو ہر روز زینب کو اجازت دے گا، وہ حسین سے ملنے جائے گی۔ یعنی جو ایک لمحے کے لیے حسین سے دور نہ رہے، ایسی مصیبتیں ہیں، اسی زینب کے سامنے اس حسین کا سر کاٹا جا رہا ہے، لیکن وہ زینب اسی حسین کے لاشے پہ کھڑی ہو کے کہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ زینب کی یہ قربانی کو قبول فرما۔ یعنی کربلا والوں نے تمہیں مصیبت پر شکر کر کے دکھایا ہے کہ شکوہ کرنے والے اور ہیں، شکر کرنے والے اور ہیں۔ وہی زینب کہیں اکبر کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشے، کہیں قاسم کے لاشے، کہیں پر عباس کے کٹے بازو، کہیں پر اصغر کا لاشا، درمیان میں کھڑی ہو کے جو خدا کا شکر ادا کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اور اس سب کے بعد، خیمے جل جانے کے بعد، چادریں چھن جانے کے بعد، بچے مقتل میں قتل ہو جانے کے بعد، سب کچھ اتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بھی جو بی بی کربلا کی گرم ریت پر نماز شب ادا کر کے خدا کا شکر ادا کرے، یہ ہے زینب کبریٰ، یہ ہے شکر پروردگار۔ اسی لیے تو جب ابن زیاد کے دربار میں اس لعین نے کہا دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے جوان مارے گئے، تمہارے سب مرد مارے گئے، تم عورتیں قیدی ہو کے ہمارے سامنے کھڑی ہو، دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ شکوہ پروردگار کریں گے، لیکن میں قربان جاؤں ثانی زہرا پر۔ کیا خوبصورت جملہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا۔ ارے زینب نے تو کربلا میں بس جمال خدا دیکھا ہے، یعنی زینب کے سامنے اگر حسین مر جائے، حسین شہید ہو جائے تو زینب کو پرواہ نہیں، بس زینب کا خدا راضی ہو جائے۔ اسی رضا کی خاطر کبھی کوفہ، کبھی شام، اسی رضا کی خاطر کبھی ہاتھوں میں رسیاں، کبھی بے پلانے اونٹوں کا سفر، اسی خدا کی رضا کی خاطر زینب کبریٰ کو جتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں، بی بی نے مصیبتیں برداشت
برداشت کی پر کہیں بھی خدا کا شکوہ نہیں کیا، اور اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی کہا کہ صبر کرنا ہے مصیبت کے وقت، اور یہی صبر کر کے دکھایا سید سجاد نے۔ اور میرا مولا میں قربان سید سجاد کی غربت پر کہ اس امام کے سامنے ارے بھائیوں کے لاشیں، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، لیکن میرا امام خاموشی سے قید ہو کے گزر گیا۔ اگر میرے اللہ کی رضا اسی میں ہے تو سجاد بغیر دفنائے بابا کی قبر سے، بابا کی لاش سے گزر جائے گا۔ ہاں زہدارو، یہی سید سجاد نے کیسا صبر کیا۔ اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے تو یہی سجاد جلے ہوئے کرتے میں بہن کو دفنا دے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم